اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وہ خبر آ گئی ہے جس کا آپ لوگ پوری قوم بلکہ یوں کہہ لیجئے پوری دنیا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اور خاص طور پر خفیہ ایجنسی جو دشمن ملکوں کی خفیہ ایجنسیز ہیں جس خبر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، CIA، را اور بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیاں جس خبر کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، وہ خبر آ گئی ہے۔ پاکستان کے نئے DG ISI کون ہوں گے؟ ہر ایک کی زبان پر یہی سوال ہے۔ ہر ملک کی ایجنسی یہ چاہ رہی ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ کون ہے نیا سپوت جو مارخوروں کو لیڈ کرے گا، ان مارخوروں کو جو صرف ایک نام نہیں، صرف ایک پہچان نہیں، بلکہ وہ بے نام لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی سرحدوں پر قربان کر دیتے ہیں، وطن پر قربان کر دیتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے نئے ڈائریکٹر جنرل ISI کا انتخاب ہو چکا ہے۔ کون ہوں گے نئے ڈائریکٹر جنرل ISI؟ میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انہوں نے اپنی سروس کہاں سے شروع کی اور کہاں کون کون سے عہدوں پر فائز رہے، کون کون سے ایریے میں اپنی سروس اپنی خدمت پیش کی۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں ناظرین، جو ہمارے سابقہ، اب سابقہ ہی کہیں گے چونکہ وہ بہت جلد تبدیل ہونے والے ہیں، فیض حمید صاحب، ان کا 3 سالہ ٹرم تھا جو پورا ہو چکا ہے، اور یہ رول ہے جب ایک سربراہ 3 سالہ ٹرم پورا کر لیتا ہے تو اس کو عہدے سے سبکدوش ہونا پڑتا ہے، تو نئے DG کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب نئے ڈائریکٹر جنرل کون ہیں ISI کے؟ ان کا نام ہے ندیم انجم۔ جی ناظرین، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ندیم انجم صاحب بہت ہی قابل اور خوددار انسان ہیں اور بہت سی خدمات انجام دی ہیں مختلف ایریوں میں وہ آپ کو آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیض حمید گل، ان کی کاوشوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، چونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو سرو کیا ہے 3 سال نہیں بلکہ اپنی پورے عرصے میں، جب سے وہ اس فورس میں آئے ہیں، اس فورس کا حصہ بنے، ان سپوتوں کے لیڈر بنے، اس سے لے کے ابھی تک جو اہم کارنامے میں آپ کو بتاؤں گا جن میں سر فہرست ہیں۔ ناظرین، CIA کا چیف اتنا پریشان کن ہو گیا تھا افغانستان کے مسئلے میں کہ اس کو خود چل کے پاکستان آنا پڑا حمید گل صاحب کے پاس۔ یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ تھا، یہ ان کی پالیسیاں تھیں جو ملک اور قوم کے لیے صحیح ثابت ہوئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایران، چین، ازبکستان، رشیا، ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، ان سب ایجنسیوں کے چیف پاکستان نہ صرف پاکستان آئے بلکہ آ کے ان کی آواز پر لبیک کہا، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں ملک کی خاطر ہیں، جو اسلام کی خاطر یہ لوگ سرو کر رہے ہیں، خاص طور پر فیض حمید گل صاحب، ان کی قربانیوں کو کبھی بھی کسی بھی موقع پر فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ بہادر سپوت ہیں جنہوں نے مسئلہ افغانستان میں، ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ CIA کے جو چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے مسئلہ ہمارے جانے کے بعد 30 دنوں میں حل ہوگا، تو حمید گل صاحب نے بڑے سنہری الفاظ ہیں، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تھا جس کو آپ 30 دن کہہ رہے ہیں وہ الحمدللہ ہمارے لیے 3 دن ہیں، اور وہ پروف کیا۔ ان کے وہ بیان جو انہوں نے دیے تھے وہ کس حد تک ہوئے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے افغانستان کہاں پہنچ گیا ہے۔ اور خاص طور پر آپ کو چائے کا وہ کپ تو ضرور یاد ہوگا جس نے دشمن کے سینوں میں آگ لگا دی تھی، دشمن کے سینوں میں تیر گھونپ دیے تھے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کو بتاتا چلوں جنرل ندیم انجم تھے کون، کہاں سے سٹارٹ کیا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جنرل ندیم انجم جو نئے DG ISI ہیں، ان کا تعلق گجر خان سے ہے، اور یہ پہلے نہیں ہے جو گجر خان سے ہیں، یہ دوسرا DG ISI چیف ہے جو گجر خان سے جن کا تعلق ہے، اور جنہوں نے اپنی خدمات انجام دی ISI کے بہت ہی اہم عہدے پر۔ اس کے علاوہ جنرل ندیم انجم اس وقت کور کمانڈر کراچی ہیں، جب موجودہ جس ٹائم پہ یہ بنے پاکستان کے DG ISI جنرل بنے، جب اس وقت ان کا جو رینک تھا یا جہاں پہ ان کی ڈیوٹی تھی وہ کراچی تھی، کور کمانڈر تھے وہاں پہ۔ بلوچستان میں بھارت کے نیٹ ورک کو توڑنے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، چونکہ بلوچستان کے اندر انڈیا جو تخریب کاریاں کر رہا تھا اس معاملے پہ یہ نہ صرف سامنے آئے بلکہ ان کی ساری پلاننگ کو نیست و نابود کیا، اور الحمدللہ کلبھوشن یادو جیسے بیوقوف ترین جن کو ایجنٹس کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، چونکہ ISI کی تو یہ کارنر، جس کو کارنر آپ کہتے ہیں، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ تو ISI الحمدللہ دنیا کی بہترین ایجنسی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، انہیں
ملٹری کے ہلال امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے، چونکہ بہت قابل انسان ہے اور ہر چیز کو باریکی سے دیکھتے ہیں، اور شارپ مائنڈڈ انٹیلیجنٹ آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے انسان ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ریٹائرمنٹ ان کی ہونی تھی 2023 میں، جو ان کا ٹینیور پورا ہو رہا تھا سروس کا، وہ 2023 میں ہونا پورا ہو رہا تھا، لیکن چونکہ یہ رول ہے جب آپ ایک بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے ٹینیور میں آٹومیٹکلی توسیع ہو جاتی ہے۔ ان کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے بھی رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، چونکہ یہ پنجاب ریجمنٹ سے ان کا تعلق ہے، جو خبریں موصول ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پنجاب ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ ندیم انجم کی بہت بڑی خوبی جو ان کے ساتھ کام کرنے والے بتاتے ہیں، یہ انتہائی ہوشیار، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، انٹیلیجنٹ اور شارپ مائنڈڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ انسان ہیں، اور ہر بات کو باریکی سے پرکھتے ہیں۔ جو بھی بات ہوتی ہے بہت کم بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہوتا ہے، اور بہت باریکی سے جا کے چیزوں کو چیک کرتے ہیں، اس چیز میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے، یہ سب بڑی آسانی سے کیچ کر لیتے ہیں بات کو۔ ایک ہوتا ہے بات کو کیچ کر لینا، اور ایک ہوتا ہے اس کی کھال ادھیڑ کے نکالنا۔ یہ بات کو ایزیلی کیچ کرتے ہیں اور بہت آسان لفظوں میں اس کی کھال بھی ادھیڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کی چال سے پہلے ہی اس کا حل نکال لیتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک بہت ہی اچھی خوبی ہے۔ جو دشمن بعد میں چال چلتے ہیں، پہلے ہی انہیں علم ہو جاتا ہے اور اس کا پہلے ہی توڑ نکال لیتے ہیں۔ اور صحیح موقع پر ان کی بہترین حکمت عملی اور درست فیصلے بہت ہی کامیابیوں کا ذریعہ بنے اور بہت ہی فائدہ پہنچایا ہے ان کی اس محنت سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ آ کر پوری بازی پلٹنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے ساتھ، جو ان کے جونیئر ہیں، سینئر ہیں، جو ان کے بیچ میٹ ہیں، کولیگ جنہیں کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے شارپ مائنڈڈ ہیں، یہ اگر DGISI بن جاتے ہیں تو یہ پوری بازی پلٹنے کی قابلیت رکھتے ہیں، چونکہ یہ اتنے قابل آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ FC بلوچستان میں بھی کام کر چکے ہیں۔ ناظرین، جو DGISI جنرل ندیم انجم ہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، انہوں نے بہت سرو کی ہے پاکستان کے لیے، اور مارخوروں کو لیڈ کرنے والا کون ہوگا یہ تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں، چونکہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے یہ، وہ ایجنسی ہے، یہ وہ بے نام لوگ ہیں جو سامنے تو نہیں آتے لیکن دشمن کو ناکوں چنے چبوائیں اور چبواتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا عرض پاک قیامت کی صبح تک شاد و آباد رہے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ بھی پھلیں پھولیں، ہمارا ملک بھی پھلے پھولے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔